ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 61 ہمارا سبق چل رہا ہے۔ اس آیت کا آدھا حصہ ہو چکا تھا پچھلے سبق میں، اور بقیہ آدھا باقی تھا اس آیت کا، تو ایک دفعہ شروع سے میں ترجمہ کیے دیتا ہوں تاکہ وہ تسلسل قائم رہے، برقرار رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ وَإِذْ، اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، اکتفا نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر۔ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر اکتفا نہیں کر سکتے۔ فادع لنا، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، کہ وہ نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلھا، اپنی سبزیوں میں سے، وقثائھا، اور اپنا کھیرا یا گاجر، اس طرح کے چیزوں میں سے، وفومھا، اور اپنی گندم میں سے، وعدسھا، اپنی دالوں میں سے، وبصلھا، اور اپنے پیاز میں سے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، الذی هو ادنی، جو کم تر ہے، بالذی، اس کے مقابلے میں، هو خیر، جو بہتر ہے۔ یہ سبق ہمارا ہو چکا تھا پچھلے ہفتے کے روز، ہم نے آگے پڑھنا ہے، تسلسل کے لیے میں نے پیچھے سے دہرا دیا۔ اہبطوا، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا واقعہ مذکور تھا۔ اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، اہبطوا مصر، اتر جاؤ شہر میں، فإن، پس بے شک، لکم، دو لفظ ہیں، لا کم، لا کے لیے، کم تم، تمہارے، لکم تمہارے لیے، فإن لکم، پس بے شک ہے تمہارے لیے، ما، جو، سألتم، تم نے مانگا۔ اہبطوا مصر، اتر جاؤ اس شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا۔ اتر جاؤ وہاں، اور جو پھل اور جس قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں تم چاہتے ہو وہ تمہیں وہاں ملیں گی۔ وضربت، اور مسلط کر دی گئی، چسپاں کر دی گئی، علیہم، ان پر، وضربت، اور چسپاں کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلہ،
رسوائی ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے ذلت و رسوائی، ذلت رسوائی، والمسکنہ اور محتاجی، وضربت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر الذلہ رسوائی، والمسکنہ اور محتاجی، وباؤ و اور باؤ مبتلا ہوئے، وباؤ اور وہ مبتلا ہوئے، بغضب غضب، غضب غصہ، ناراضگی، اور یہ لعنت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہم نے سورہ الفاتحہ میں پڑھا تھا غیر المغضوب علیہم، مغضوب غضب سے ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے المغضوب علیہم ای الملعون، یعنی ان پر لعنت کی گئی۔ وباؤ اور وہ مبتلا ہوئے، بغضب غضب میں، غصے میں، ناراضگی میں، من اللہ اللہ کی، وباؤ بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غصے میں مبتلا ہوئے۔ ذالک اس لیے، ذالک اس لیے، بأن کہ بے شک، ہم وہ، ذالک اس لیے، بأنہم کہ بے شک وہ، یکفرون کفر کرتے تھے، یکفرون کفر کرتے تھے، بآیات بھی سے آیات، آیات اللہ اللہ، یکفرون وہ کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ۔ ذالک بأنہم یہ اس لیے، کانوا تھے وہ، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، قتل آپ جانتے ہیں مار ڈالنا، ویقتلون اور قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء علیہم السلام کو، نبیین جمع ہے نبی کی، انبیاء علیہم السلام، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء علیہم السلام کو، بغیر الحق ناحق، ناحق، ذالک اس لیے، بما جو، عصوا انہوں نے نافرمانیاں کی، ذالک بما عصوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے تجاوز کرتے، ذالک بما عصوا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں، اہبطوا مصر اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم وہاں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ان پر رسوائی اور محتاجی مسلط کر دی گئی، وباؤ اور وہ مبتلا ہوئے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب میں، ذالک یہ اس لیے، بأنہم کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کو، بغیر الحق ناحق، ذالک بما عصوا اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اب یہ آیت مکمل ہو گئی۔ پچھلی آیت میں
پچھلے حصے میں، بلکہ آیت کے پچھلے حصے میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں ان پر تھیں انہوں نے ہمہ وقت ان کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ دیکھیں انسانی مزاج ہے، تنوع پسند کرتا ہے۔ تنوع کا مطلب ورائٹی، مزاج ہے انسانی، وہ ایک چیز زیادہ عرصہ نہیں کھا سکتا، ایک چیز وہ زیادہ عرصہ استعمال نہیں کر سکتا، اسے تبدیلی چاہیے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا فرمائی، دن بھی پیدا کیا، رات بھی پیدا کی۔ دن ہی دن رہے تو آدمی اکتا جائے، رات ہی رات رہے تو آدمی اکتا جائے۔ دن پیدا کیا، گزرتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات گزرتی ہے، دن آ جاتا ہے۔ موسم اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیے ہیں، سخت سردی آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ہلکی ہلکی کم ہوتی کچھ گرمی شروع ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ فل گرمی ہو جاتی ہے، پھر گرمی کم ہوتے ہوتے پھر سردی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے نہیں اس جہاں کو ہے ذوق تبدیلی سے۔ یعنی انسان تبدیلی چاہتا ہے، انسان تبدیلی چاہتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ مسلسل ان کو ایک ہی خوراک کھلا رہے تھے تو ان میں اگر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ نہیں اب کچھ تبدیل ہونا چاہیے، تو یہ عین فطرت ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک انداز ہے۔ وہ کیا؟ یا باری تعالیٰ آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی شک نہیں، اور اے اللہ ہم ناشکری نہیں کرتے، ہم ہمہ وقت آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یا باری تعالیٰ اگر کوئی تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے تو اور آپ کا احسان۔ بندہ محتاج ہے نا، بندے کے پاس اللہ سے مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، تو دعا کر سکتا ہے، گزارش کر سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، مطالبہ نہیں کر سکتا مجھے یہ چاہیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطالبہ کر رہے ہیں، نہیں کھانا، بس بہت ہو گیا موسیٰ، اللہ سے کہو ہمارے لیے نکالے۔ کیوں بھائی تم ہوتے کون ہو کہنے والے؟ اللہ تمہاری رائے مشوروں کا محتاج ہے۔ یہ ان کا طرز عمل تھا، سرکشی، بغاوت، نافرمانی۔ ہم نے پیچھے پڑھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے، معاف کر دیا ہے، چلو میرے ساتھ 70 آدمی گئے، اللہ ہم کلام ہوئے، اللہ کی آواز سنی، کہتے ہیں موسیٰ ہمیں کیا پتا ہے اللہ کے کون ہے، نہیں مانتے۔ اور وہاں الفاظ دیکھیے، لن نؤمن لک، ہم موسیٰ تیری بات ماننے ہی نہیں لگے، ہم نے آپ کی بات کا یقین کرنا ہی نہیں ہے۔ الفاظ دیکھیں، ان کا لہجہ دیکھیں، ہمیں کیا پتا کون ہے کون نہیں۔ یہ چیز اللہ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں۔ یہ ناشکرا پن، یہ ڈھٹائی، یہ بغاوت، یہ سرکشی، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری۔ چنانچہ یہی وجوہات تھیں کہ اللہ رب العزت پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر سختی لاتے گئے۔ پھر جب ان کی سرکشی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے نبیوں پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، نبیوں پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ اور وہ کیسے؟ جو نبی تشریف لاتے، ہم پڑھیں گے چند دن کے بعد، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، نبی ان کے پاس وہ احکامات لے کے آتے تھے جن کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، من پسند نہیں ہوتے تھے، مرضی کے نہیں ہوتے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان بدبختوں نے کیا کیا؟ پہلے کوشش کرتے تھے کہ نبی کی آواز دبا دو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو، نبی کو بدنام کرو، اس کے اوپر الزام لگاؤ، اس کے خلاف سازشیں کرو۔ اگر اس طرح کامیاب ہو جاؤ، نبی کی آواز دب جائے اور تمہارا وار جو ہے مؤثر ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں اور تم دیکھو کہ نبی کی آواز دب نہیں رہی، وہ آواز جوں کی توں ہے اور تمہاری حقیقت نبی دنیا کے سامنے کھول رہا ہے، تو پھر نبی کو قتل کر دو، پھر قتل کر دو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء علیہم السلام کی ایک بڑی جماعت کی تم نے تکذیب کی، جھٹلایا، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ یہاں پر بھی ہم نے پڑھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کو قتل کرتے تھے، یعنی اس حد تک یہ
اللہ کے مقابلے میں جری ہو گئے تھے، ٹھٹائی پہ اتر آئے تھے، سرکشی پہ، بغاوت پر اتر آئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ جو ہم نے آج کی آیات پڑھی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ کا غضب اترا ان پر، پھر اللہ کا غضب ان پر اترا۔ اور وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر دو چیزیں، ذلت اور مسکنت، یہ مسلط کر دی گئی۔ ذلت کیا ہے؟ جہاں رہو گے ذلیل ہو کے رہو گے، معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوگی۔ مسکنت کیا ہے؟ اپنے بل بوتے پہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہیں کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے ہوگا، کسی کی سپورٹ اور سہارے کے بغیر تم کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ اچھا، ہم چوتھے پارے میں پڑھیں گے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی تم رہو گے ذلت مسلط رہے گی۔ محتاجی، ہاں دو شرطیں ہیں محتاجی سے نکلنے کی، الا بحبل من اللہ، یا تو اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی پکڑ لو۔ اللہ کی رسی پکڑو گے تو ابدی رحمت اور ابدی غلبہ مل جائے گا، اور لوگوں کی رسی پکڑو گے تو وقتی طور پر بہرحال تمہیں سہارا مل جائے گا۔ انہوں نے اللہ کی رسی نہیں پکڑی، انہوں نے لوگوں کی رسی پکڑ لی۔ چنانچہ اس وقت یہود دنیا میں جو تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اسٹرانگ ہیں، بڑی حد تک چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں بڑی حد تک، اور بہت سی اور چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حبل من الناس، انہوں نے بڑی دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ ساز باز کر لی۔ اگر یہ طاقتیں پیچھے ہٹ جائیں، جو بڑی طاقتیں پیچھے ہٹ جائیں، تو یہودی اس قابل بھی نہیں ہے کہ نہتے فلسطینیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ نہتے فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کی بھی ان میں پوزیشن نہیں ہے۔ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی نا 73 کے اندر، اس کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم نے خود کہا تھا اگر امریکہ ہماری مدد کو نہ آتا تو دنیا سے ہمارا نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ ابھی بھی یہ ہوا ہے۔ حملے کرنے والے کون ہیں؟ نہتے مسلمان۔ دنیا کی کم سے کم 4 سے بڑی 5 بڑی طاقتیں ان کی پشت پہ آگے کھڑی ہو گئی۔ ان ملکوں کے وزرائے خارجہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ غالباً بیان، اس نے اسرائیل میں کھڑے ہو کے تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر، اس نے کہا ایک جو ہمارا یہاں مر رہا ہے نا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسرائیلی ہے بلکہ یہ امریکی ہے۔ ہم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ایک امریکی مر رہا ہے، اور ہم اسی طرح اس میں آپ کے ساتھ ہیں جیسے کوئی امریکی مرتا تو ہم آپ کے ساتھ تھے۔ تو لوگوں کی رسی تھام لی، لہذا کچھ وقت کے لیے ان کو سہارا مل گیا، ورنہ پچھلے 2000 سال دنیا میں یہود کا آپ سمجھ لیں کہ نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ ان کی حیثیت ایسے ہی تھی جیسے خانہ بدوش، 4-6 جھگیاں ادھر ہیں، 2-4 مکان دنیا کے کسی اور ملک میں ہیں، 1-2 خاندان دنیا کی کسی اور گمنام جگہ میں ہیں۔ اس طرح یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ 1948 میں آ کر پہلی دفعہ 2000 سال کے بعد پہلی دفعہ ان کو یہود کو زمین کا ایک ٹکڑا ملا، سازشیں کر کے، قتل و غارت گری کر کے، جیسے بھی کر کے۔ یہ ہے قرآن کا۔ تم نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ تم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا۔ جس کو نبی نے قتل کیا، کیونکہ نبی رحمت بن کے آتے، نبی آخری وقت تک کسی کو قتل نہیں کرتے، لیکن جس کو نبی مارے نا، اس سے بڑا دنیا کا بدبخت کوئی نہیں ہوگا کہ وہ جو انسانیت کو بچانے آئے ہیں وہ اگر مار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑا بدبخت و ظالم کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے جی صرف ایک کافر قتل ہوا ہے، آپ کے ہاتھ سے صرف ایک کافر قتل ہوا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے
کوئی قتل نہیں ہوا. ہاں آپ نے کہا صحابہ کرام سے لڑو یا ان کا فیصلہ کرو یا جو بھی کرو. تو اور انہوں نے کیا کیا؟ غالباً سینکڑوں سے بھی زیادہ یا کم سے کم سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا. اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا کیوں قتل کیا نبیوں کو. کیونکہ نبی کا قتل تو ہر حالت میں ہے ہی ناحق. وہ تو خدا کا نمائندہ ہے, اس کی تو اطاعت کرنی ہے, اس پر تو ایمان لانا ہے, اس کی تو فرما برداری کرنی ہے, اس کا تو احترام کرنا ہے, اس کی تو عزت کرنی ہے. جو اسے قتل کر دے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, یہ وہ تھے جو نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق, ناحق. یہ انبیاء کی قاتل جماعت ہے. یہود انبیاء علیہم السلام کی قاتل جماعت ہے. دنیا میں کوئی قوم اس منحوس ترین ظلم سے یا جرم سے معروف نہیں ہوئی جو یہود ہوئے. انبیاء علیہم السلام کی قاتل جماعت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کی, قتل کے پروگرام بنائے, پورا ارادہ کر لیا, اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. اہبطوا مصر, جاؤ اتر جاؤ شہر میں. فإن لکم ما سألتم, بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا. یعنی وہاں پر جاؤ, کھیتی باڑی کرو, اگاؤ, گندم اگاؤ, پیاز اگاؤ, سبزیاں اگاؤ, کھاؤ. یہاں تو بیٹھے بٹھائے مل رہا تھا نا, تمہارے اوپر من و سلوا اتر رہا تھا بیٹھے بٹھائے. اگر تم کہتے ہو نہیں جی ہمیں یہ نہیں چاہیے تو جاؤ پھر خود ہی اگاؤ, خود محنت کرو, خود مشقت کرو, خود اگاؤ. وضربت, اور مسلط کر دی گئی, علیہم, ان پر, الذلہ, ذلت, رسوائی, والمسکنہ, اور محتاجی. وباؤوا بغضب من اللہ, اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے. ایک انجام بہت جلد دنیا ان کا اور دیکھنے والی ہے, اور یہ آخری انجام ہے ان کا, یہ ان کا آخری انجام ہے. ان کو عروج ملا, طاقت ملی, غلبہ ملا, انہوں نے پھر وہی حرکتیں کی, انہوں نے پھر وہی حرکتیں کی. دنیا سے نیک انسانوں کا, مفید انسانوں کا, نفع بخش لوگوں کا قتل کیا انہوں نے. مساجد کو شہید کیا, حتیٰ کہ روئے زمین کی تیسری بڑی مسجد, مقدس مسجد بیت المقدس, اس کو بڑی حد تک یہ شہید کر چکے ہیں, بڑی حد تک. اور وہاں اکثر قتل و غارت گری, بم دھماکے, خون بہانا, آگ لگانا, یہ حرکتیں یہ بارہا کر چکے. نیک لوگوں کا, ایمان والوں کا قتل, یہ ہمیں اتنا نہیں پتا کیونکہ ہمارے سامنے بہت کم ہسٹری آتی ہے. چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا, ان کا اپنا یہودی اسرائیلی رائٹر تھا, اس نے کتاب لکھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب ہم یہاں فلسطین میں آئے نا, یہاں پر, تو غالباً 4000 گاؤں اس نے شاید لکھے. 4000 گاؤں کے لوگوں کا ہم نے قتل عام کیا, قتل عام کر کے ان لوگوں کا خاتمہ کیا, اور خاتمہ کرنے کے بعد ہم نے دنیا کو بتایا یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے, تو ہم اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ بے آباد نہیں تھی, وہاں کم سے کم 4000 گاؤں تھے, اور ان کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہم نے قتل عام کیا, قتل عام کر کے ان کا صفایا کیا وہاں سے. وضربت علیہم الذلہ, تو ایک ان قریب ایک آخری انجام ان کا آنے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے, اللہ پاک جب ان کے آخری انجام کا فیصلہ فرمائیں گے تو پھر روئے زمین پر کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی ان کی. یہ اگر کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت کہے گا اے ایمان والو یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے, مارو اس کو. کسی ٹیلے کے پیچھے چھپیں گے تو وہ ٹیلا آواز دے کر کہے گا اے ایمان والے یہ میرے پیچھے چھپا ہے, مار اس کو, قتل کر اس کو. یہ لوگ تو خیر اس سے بھی زیادہ برے انجام کے مستحق ہیں, اور یہ دنیا میں ہے. وباؤوا, اور یہ مبتلا ہوئے, بغضب من اللہ, اللہ کے غضب میں. ذالک, یہ اس لیے, بانہم کانوا یکفرون, کہ یہ انکار کرتے تھے, کفر کرتے تھے, بآیات اللہ, اللہ کی آیات کے ساتھ. ہم نے 2-3 دن پہلے پڑھا تھا
کہ جب اللہ نے کہا کہ داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو انہوں نے اللہ کے اس حکم کے ساتھ کیسے کفر کیا تھا ہم نے وہاں پڑھا ہے، ہم نے وہاں پڑھا ہے۔ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ نہیں کیا، بیٹھے گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ نے کہا حِطَّةٌ کہنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم بخشش مانگتے ہیں آپ سے۔ یہ کیا کہنے لگے؟ حِنْطَةٌ، یا اللہ ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے، معافی مانگنی تھی۔ یہ کفر تھا اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں رب ہوں، معافی مانگو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا کون سا رب تھا، یہ کفر تھا اللہ کی آیات کے ساتھ۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہم پڑھتے رہیں گے۔ ذالک بانہم، اس لیے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، ویقتلون النبیین، اور یہ قتل کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کو، بغیر حق، ناحق۔ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرتے